تمہارے کیا کام ہوں گے؟ خاتون جنت اپنی بیٹی کو کہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیٹی یہ نہ سمجھنا میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عمل تیرے کام آئیں گے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پیاری بیٹی جگر کے ٹکڑے، میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ پتہ نہیں لوگ کہاں رہتے ہیں، صرف اپنی قبر پرستی، مجاوری، پیٹ پلیٹ، کھانے پینے، نذرانے مہانوں کو ثابت کرنے کے لیے ظالموں تعریف کرتے ہیں قرآن میں، کھاؤ جو تم نے کرنا ہے قرآن۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں تو ایک ایک صفحے، ایک ایک آیت رکوع میں توحید ہے، لیکن خاص طور پر جو ہے نا یہ سورت اخلاص، اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے، دو نہیں، جیسے آگ پوجنے والوں نے کہا، تین نہیں جیسے عیسائیوں نے کہا، 360 نہیں جیسے مکے والوں نے کہا، اور کئی ہزار نہیں جیسے کلمہ شریف پڑھنے والوں نے کہا کہ ہر علاقے کا داتا اور ہر علاقے کا مشکل کشا ہے۔ اللہ ایک ہے ذات میں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ ایک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 2 3 360 کئی ہزار نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا اتحاد بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اتحاد ہوگا تو پھر تو وہ ایک نہ رہا نا۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر جو ہے علیہ السلام وہ اللہ کے ساتھ اس کا اتحاد ہو گیا، اور وہ اور اللہ مل کے جو ہے لوگوں کے مسائل حل کر رہے، اتحاد۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ مل گیا، اتحاد ہو گیا۔ اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ فوت ہوا ہے، فوت نہیں کہتے، وصال فرما گیا۔ وصال کا معنی ملنا، یعنی اللہ سے آج ملا، اتحاد ہو گیا، اللہ اور یہ بزرگ ایک ہو گئے۔ اور جس دن ایک ہوئے اس دن عرس ہے، عرس کا معنی شادی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے کہ ہندوؤں سے بھی برے عقیدے ہیں، تو کل واللہ احد میں اتحاد کی بھی تردید ہے، تو ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کا اتحاد نہیں ہے۔ ایک اور عقیدہ ہے صوفیوں کا، اس کو کہتے ہیں حلول۔ حلول کا معنی اترنا، اندر آ جانا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ گیا، عیسیٰ نہیں ہے، یہ اصل میں رب ہے، اللہ اس کے اندر آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا۔ وہی ہندو جیسے اس کے اندر رب ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزیر سم کی شکل میں آ گئے، عزیر میں رب ہے، یہ عزیر اصل میں اللہ ہے۔ اور کلمہ شریف پڑھنے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب ہے، وہ یہ وہ، نہ خدا کہوں نہ تجھے خدا سے جدا کہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، بلکہ آگے ترقی کی کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں رب ہے، اللہ ہے ان کے، دیکھ لو سارا نام بدل کے بس علی علی سب کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں اس کو۔ عبداللہ بن سبا جہاں سے یہ شروع ہوئے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے عبداللہ بن سبا سے شروع ہوئے، اور اس نے اس اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اس نے یہ عقیدہ گھڑا۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی پیدا ہو گئے تھے اس کی تحریک سے جو علی کو رب کہتے تھے۔ علی کو پتہ چلا پکڑو ان کو، اور پکڑوا کے ان کو جلایا، جو باقی بچ گئے کے اندر ثابت ہو گیا رب ہے، آگ کا عذاب تو دیتا ہی رب ہے، رب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ علی کی شکل میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے پنجتن پار، اور گاڑیوں کے پیچھے ایسے اللہ لکھتے ہیں جیسے وہ یہ 5 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن حسین علی، بس ان کا بس چلے نا تو بس یہی کہیں گے کوئی اور دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسے ایسے بناتے۔
اور لکھا ہے بڑے دھڑلے سے، رب جانے تے حسین جانے۔ کیا مطلب؟ میں جو مرضی کروں، گند مند یہ وہ، جو حسین شہید ہو کے جنت اس نے لے لی ہے، جس کو چاہے گا حسین جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے مطلب کہ رب جانے تو حسین جانے، میں جو مرضی کروں۔ انا للہ و انا، پتہ نہیں کہاں یہ پہنچے ہوئے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک، کوئی نبی رسول ولی جتنی شان مقام والا، نہ اللہ کے ساتھ اس کا اتحاد ہے اور نہ اللہ اس کے اندر ہے۔ آگے ترقی کی، اپنے بزرگوں کو کہا، اصل اندے چ رب ہے۔ بہاءاللہ یہی کہتا ہے، وہ جدھر بہاءاللہ جاتا تھا نا ادھر کوئی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بہاءاللہ کہاں ہے؟ کہتا ہے ادھر مشرق سے گیا فلانے پنڈے، چلو منہ ادھر نہ کرو، رب ادھر ہے۔ بہاءاللہ یہ بھائی فرقہ، بہاءاللہ جدھر بہاءاللہ ادھر رب۔ اللہ کا حوصلہ ہے، صبر کیا۔ چاچڑ وانگ مدینے آ تے کوٹ بٹھن بیت اللہ، چاچڑ وانگ مدینے آ تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قل هو اللہ احد میں سب کی تردید ہے، کیونکہ ایک ہے نا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، اکیلا ہے، نہ اتحاد ہے نہ حلول ہے، نہ دو ہیں نہ تین ہے نہ پانچ ہیں، ایک اور ہے۔ ان کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے ایک ہی وجود ہے سارا، ایسے تمہیں نظر آتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں وحدت الوجود، فارسی میں کہتے ہیں ہما اوست، سب کچھ وہی ہے۔ اور پنجابی چ کہتے ہیں سونا آپ ہی ہر رنگ چ لگا پھردا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ، فرشتہ، رسول، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، در سب ایک ہی چیز ہے۔ اب میں وہ جانوروں کے یا غلط چیزوں کے نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ سب ایک ہے، اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ یہ غلط ہے، اس میں تردید ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ نہ وحدت الوجود کے ساتھ اللہ علیحدہ ہے، مخلوق سے علیحدہ ہے، جدا ہے، مخلوق سے اوپر ہے۔ تو اتحاد بھی نہیں ہے، علول بھی نہیں ہے، وحدت الوجود بھی نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے، تین بھی، یہ سب کی تردید ہے قل هو اللہ احد میں۔ پڑھتے ہیں طوطے کی طرح، اس لیے تو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ قل هو اللہ احد، اللہ ذات میں ایک ہے، یہ ساری بات ہے۔ دوسری بات، اللہ صفتوں میں بھی ایک ہے، کیونکہ ظاہری طور پر تو اللہ اور بندے کی صفتیں نام کے لحاظ سے تو ایک ہے۔ مثلا اللہ سنتا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا بندہ بھی سنتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا بندہ بھی جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ نے خود کہا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو دیکھنے سننے والا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات صرف نام ہیں، سننے والا دیکھنے والا، ورنہ حقیقت میں فرق ہے۔ کتنا؟ جتنا خالق مخلوق میں فرق ہے۔ تو اللہ کی صفاتیں اس کی شان کے مطابق، بندوں کی صفاتیں بندوں کے حال کے مطابق۔ اللہ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں، ساری صفات کامل مکمل ہیں، ساری صفات باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے۔ اور بندہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، نیک ہو، برا ہو، اس کی صفت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ ناقص ہے، پوری نہیں ہے، اور یہ فنا ہونے والی ہے، کیونکہ بندے خود فنا ہونے والے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا ہم اللہ کی صفات نہیں مانتے، کیوں؟ یہ تو کئی رب ہو گئے، اللہ سننے والا، دیکھنے والا، راضی ہونے والا، تو کئی رب۔ غلط، صفات موصوف کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ کا نام عبد الرحمن ہے، میں کہتا ہوں عبد الرحمن آنے والا، جانے والا، عبد الرحمن کھانے والا، پھر ایک ہے کہ کئی ہے؟ صفات، صفتیں موصوف ذات کا حصہ ہوتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ، اپنے سارے 99 ناموں اور مکمل صفتوں کے ساتھ اللہ، اس کے اندر صفات پر ایمان آ گیا کہ اللہ کی صفات ہے، لیکن بندوں کی صفات تو اللہ نے دی ہوئی ہیں، تو بندوں کے ساتھ کیسے ہوئی؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ کچھ لوگوں نے صفات کا انکار کیا، اس لیے کہ اگر ہم نے صفتیں مانی تو کئی رب ہو گئے۔ پھر انہوں نے صفتوں کا انکار کیا، بعد نے صفتوں کی تعویل کی۔ دیکھتا ہے یعنی اس کو پتہ ہے، سنتا ہے یعنی کہ جانتا ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جب وہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں تو وہ سنتا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی تعویل کرنے کی؟
کہتا نہیں یہ اللہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے نا، کیونکہ سنتے تو ہم بھی ہیں، تشبیہ آ جاتی ہے۔ میں نے کہا جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ ایک اور آ گئے، ہر چیز کا رد عمل ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی صفتیں ہیں، ہاں ہماری طرح سنتا ہے، ہماری طرح دیکھتا ہے، ہماری طرح، ہمارے کان چھوٹے اس کے بڑے، ہماری آنکھیں چھوٹی اس کی بڑی۔ یہ بھی غلط ہے، یہ تشبیہ ہے۔ تشبیہ بھی کفر ہے، انکار بھی کفر ہے، تعویل بھی کفر ہے۔ بس جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا اور جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، جو نفی کیا ہم اس کو نفی کرتے ہیں۔ کیسے کس طرح پتہ نہیں۔ یہ ہے طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہ اللہ کے نام و صفات کا انکار نہیں، نہ طویل ہے اور نہ تشبیہ ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت جو ہے نا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، یہ ان کا رد ہے جو اللہ کو بندوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ اللہ ہماری طرح سنتا ہے یا بندہ رب کی طرح سنتا ہے۔ اچھا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ بندے کی طرح سنتا ہے یا بندہ رب طرح سنتا ہے، اللہ کی طرح مشکل کا، یہ ایک ہی بات ہے، یہ تشبیہ ہے اور یہ کفر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسی کوئی نہیں وہ چیز برابری کرنے والا اس کے۔ اور آگے کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اس ایک آیت میں بتا دی بات کہ اللہ کی صفات کو بھی مانو، لیکن بغیر مثال کے، بغیر مشابہت کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر مخلوق کو ذہن میں لانے کے۔ عقیدے کے علماء نے لکھا، عقیدہ سمجھانے والوں نے، بڑی ماشاءاللہ اچھی اچھی کتابیں ہیں، اللہ رحمت کرے ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل عقیدہ سمجھایا، بہت زبردست طریقے سے سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایسے ہی سمجھو جیسے اللہ، یہ عقیدہ جو اس سے ثابت ہو رہا ہے کیا کہ اللہ کی صفات کو ماننا ہے لیکن مثال نہیں دینی، انکار نہیں کرنا لیکن مثال بھی نہیں بندوں کے ساتھ دینی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دودھ خالص میں دیتا ہوں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، گائے، بھینس، بکری، اونٹنی کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور درمیان سے اللہ تعالیٰ خالص دودھ بندوں کو دیتا اور پلاتا ہے، نہ اس میں گوبر کی بدبو ہوتی ہے اور نہ خون کا رنگ ہوتا ہے۔ صفات کے انکار کو کہتے ہیں تعطیل اور مثال دینے کو کہتے ہیں تشبیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے، یہ لبنن خالصاً، خالص دودھ ہے، اس میں تعطیل کا گوبر بھی نہیں ہے اور تشبیہ کا خون بھی نہیں ہے، نہ انکار ہے اور نہ تشبیہ ہے، درمیان سے لبنن خالصاً کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کیسے جیسے اس کی شان کو لائق۔ تو یہ جو قل هو اللہ احد میں یہ بھی بات یہ عام طور پر نہیں بیان ہوتی، اس لیے میں نے یہ بتایا کہ اللہ کے نام اور صفات۔ اچھا جو تشبیہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا اللہ کی صفت ایک کلام ہے، قرآن حدیث کا مسئلہ ہے کہ اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے، اللہ کے بولنے کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کے بولنے کی حروف ہیں، الفاظ ہیں، اللہ بولا، اور کبھی اللہ کا کلام تورات کی شکل میں آیا، انجیل، زبور، کبھی قرآن کی شکل میں آیا، اللہ بولا، جبریل نے سنا، آگے آ کے محمد رسول کو سنایا، انہوں نے صحابہ کرام کو سنایا، انہوں نے آگے 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 آج ہم تک، یہ اللہ کا کلام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ نے بولا ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ اللہ نے بولا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یہ اللہ نے بولا۔ اب میں گناہ گار، آپ گناہ گار، ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اس عقیدے جذبے سے ہم پڑھیں کہ یہ وہ کلام ہے جو میں گناہ گار پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ نے بھی کلام کیا، اللہ بھی بولا ہے، میں وہ بول رہا ہوں، تو اللہ کا کلام ہے۔ اور نہیں جی، اگر ہم یہ ثابت کریں گے نا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بولتا ہے، تو پھر منہ ثابت کرنا پڑے گا، پھر جو ہے زبان غلط بات ہے یار، یہ ذہن میں بات ہی نہ لاؤ۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن بندہ حجتی بڑا، یہ حجت کرے گا کہ یا اللہ یہ فرشتے لکھتے رہے دفتر،
اور سارے رجسٹر بھر دیے، تو میری جنس سے تو نہیں ہے نا، میں تو انسان ہوں اور تو انصاف والا ہے، دو گواہ تو میری جنس سے ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم انسانوں کی زبانوں پہ مہرے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، گواہی دیں گے۔ تو اب ہاتھ کا پاؤں ہے، ہاتھ کا منہ ہے اور پاؤں کی زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر میں دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتا ہے یہ مجھ پہ یعنی کہ سلام کہتا تھا، مجھے تو پتھر کا منہ تھا۔ اور جب مخلوق، پتھر مخلوق ہے، ہاتھ پاؤں، جب مخلوق بغیر منہ زبان کے بول سکتی ہے تو جس نے ساری دنیا کو بولنا سکھایا وہ نہیں بول سکتا۔ اللہ کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، میں نے اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی۔ اللہ عرش پر ہے، قرآن میں 7 آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر ہے، قرآن اوپر سے، اللہ اوپر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اوپر ہوا، اللہ اوپر ہے، فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ اوپر ہے، نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اللہ اوپر ہے۔ اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے لوگوں کا، مسلمانوں کا، اکثریت۔ اللہ ہے کہتے ہیں، اللہ اوپر ہے نہیں، جہان میں نہیں، جہان سے باہر ہے نہیں، اللہ ہے، ہاں ہے، کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ انا للہ، اللہ عرش پر ہے۔ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ فرعون نے امان کو کہا ایک محل بناؤ، میں اوپر چڑھوں، رب کو دیکھوں۔ میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ، کہتا ہے اوپر رب ہے، اور میں سمجھتا ہوں اوپر رب کوئی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار فرعون نے کیا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، نبیوں رسولوں کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام کا مسئلہ ہے، تابعین کا مسئلہ ہے، محدثین کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اوپر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی وہ عرش پر ہے۔ یہ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے ہیں۔ اللہ نے بندے کو علم دیا، اس نے دوربین لگائی، درخت دیکھا، آپ بغیر دوربین کے کہتے ہیں وہ درخت ہے، اور دوربین والے کہتے ہیں یہ ہے۔ اللہ نے انسان کو علم دیا، وہ سے یہ ہو گیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اللہ کے پاس ہے؟ دور نزدیک کا چکر ہی کوئی نہیں۔ عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ تم سفر کرتے ہو چاندنی رات میں، اپنے دوست کو بتاتے ہو، اور رات میں ساری رات سفر کرتا رہا، چاند ہمارے ساتھ تھا، چاند ہمارے ساتھ تھا، چاندنی ساتھ تھا۔ تو کیا چاند آپ کے ساتھ ہے؟ چاند پتہ نہیں کہا، یہ کم سے کم سب سے چھوٹی مخلوق ہے اللہ کی، یہ ہر وقت آپ کو کہ اللہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ صفات کا مسئلہ، ایک مثال دیتا ہوں، آگے چلتے ہوں۔ میں نے کیا کہا کہ اللہ کی صفت کامل مکمل ہے، اس کی اپنی ہے اور باقی رہنے والی۔ بندوں کی صفتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، ناقص ہیں اور فنا ہونے والی ہیں۔ یہ 3 فرق۔ موٹی بات تو یہ ہے کہ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ مثلا یہ سننے کی صفت ہے، اللہ کی اپنی ہے، کامل مکمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول من جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم اس کی اونچی بولے، ایستا بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، اللہ پر برابر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے سننے کی طاقت پر قربان جاؤں۔ چھوٹا سا حجرہ تھا، خولا آئی تھی، اپنے خامد اوس بن صامت کے متعلق بات کرتی تھی، میں تو نہ سن سکی، قریب بیٹھی تھی۔ اللہ نے عرش پر خولا کی بات سن لی اور قرآن کی آیتیں آ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو تیرے ساتھ اپنے خامن کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اور آگے اللہ کہتا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشی سن رہا تھا۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سننے والا ہے اقوال کا، دیکھنے والا ہے اعمال کا۔ اب آؤ بندوں کی طرف، نبی ہے، رسول ہے، کوئی ہے، نزدیک سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا، توجہ ہو تو سنتا ہے، توجہ نہ ہو تو نہیں سنتا، جاگتا ہو انسان تو سنتا ہے، سو جائے تو نہیں سنتا، زندہ ہو تو سنتا ہے، مر جائے تو نہیں سنتا۔ اللہ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، نبی تیرے جیسا نبی رسول دانش مند عقل والا فہم و فراست والا قادر الکلام کلام کی قوت والا نبوت رسالت والا شان والا تو بھی قبر والے کو نہیں سنا سکتا قرآن کی آیت، اور کون سنائے گا؟ رسول نہیں سنائے گا، کون سنائے گا؟
یہ اپنا اصل میں نا یہ کھانا پینا نکالنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ سنتے ہیں تاکہ یہ ہمارا یہ جو ولی یہ بھی سنتا ہے، اپنا کام چلانے کے لیے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کس قدر بے توفیق فقیہان حرم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اس مسئلے کو، ان کا مقام آپ سمجھتے ہیں، وہ خلیفہ بنے، ان پر بحران آئے، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، مرتدوں کا فتنہ، زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ، واللہ جتنے مشاکل مصیبتیں ابو بکر پر آئی کسی حکمران پر نہیں آئیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، اس دنیا میں رہتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم اگلے جہان میں چلے گئے، اگلے جہان میں اللہ کے ہاں سب سے اونچی زندگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ناز نعمت والی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آسائشوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات میں ہے، بہت زیادہ ہمارے تصور۔ لیکن دنیا میں فوت ہو گئے، جسم عطر سے روح نکل گئی، وفات ہوئی، قبر بن گئی، ابوبکر خلیفہ بن گئے، اور صحابہ کرام اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ پر عجیب کیفیات طاری ہو گئی۔ اس جہان میں پہنچ گئے محمد رسول اللہ، اس جہان میں ابوبکر صدیق، ان سے کنیکشن نہیں قائم ہو سکتا، رہنمائی لے لیتے، سب سے قریبی امت میں سے تو وہ تھے۔ تو جب اس جہان میں رہتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس جہان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچ چکے نہیں قائم ہو سکتا، اور کس کا ہوگا؟ سارا کھانا پینا پیٹ پلیٹ چلایا ہوا ہے، مرنا نہ ہوا، مذاق ہوا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے مثال دی ہے کہ سننے کی طاقت بندے کی اپنی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور پھر ناقص ہے، اور آخری بات ہے کہ یہ فنا ہونے والی ہے۔ تو اتنی بات میں مختصر اور بھی باتیں سمجھانا چاہتا تھا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے۔ کیا مطلب صفات میں ایک ہے؟ اس جیسا سنتا کوئی نہیں، اس جیسا دیکھتا کوئی نہیں، اور اس جیسا جو کلام کوئی نہیں کرتا، یہ مطلب ہے۔ کوئی نبی رسول ولی کی مشابہت نہیں ہے اللہ سے، نہ اللہ کی ان سے ہے۔ خالق مخلوق میں جیسے فرق ہے، ایسے اللہ کی صفتوں میں فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے اپنے لیے بھی رؤوف رحیم کہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤوف، تو پھر او ایک اے او اے او اللہ ہی جانے۔ یہ بغلولوں کا دین ہے، رؤوف الرحیم اللہ ہے اور لحاظ سے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور لحاظ سے۔ تو یہ بات ہے سمجھیں۔ تیسری بات اصل ہے وہ کیا کہ جب اللہ ہے، موجود ہے، اور سارے کامل مکمل نام اور کامل مکمل صفات اس کی ہیں، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا، گود ہری کرنے والا، قسمت کھری کرنے والا بھی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ کلندر سائے ایک ذرے کا مالک نہیں ہے، ایک ذرے کا۔ قرآن کہتا ہے جو ما یملکون من قطمیر، جو کھجور پہ پردہ ہے نا گٹھلی پہ، اس کا بھی کوئی مالک نہیں۔ یہ قرآن بھرا پڑا ہے سارا اس بات سے۔ اچھا، عبادت پر میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف رکوع سجدے کا نام ہے، نہیں۔ دعا عبادت کا بڑا وسیع بلکہ آپ تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات للہ، زبانی مالی بدنی بات۔ اب سنیے، دعا عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم، رب سے دعا کرو۔ سوال عبادت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب سے سوال کرے میرے بندے تجھ سے تو میں قریب ہوں۔ مدد مانگنا عبادت ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قرآن کہتا ہے ہاں خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں یا اللہ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ استغاثہ، غوث، فریاد پوری کرانا عبادت ہے۔ استغیثوا ربکم فاستجاب لکم، جب تم رب کو پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جواب دیا۔ قیام عبادت ہے۔ وقوموا للہ قانتین، ایک اللہ کے لیے قیام کرو۔ سجدہ رکوع عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ایمان والو رکوع سجدہ کرو ایک اللہ کے لیے۔ ذبح عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک وانحر قل ان صلاتی ونسکی، نبی کہے میری عبادتیں اور میرے ذبح کرنا قربانیاں ایک اللہ کے لیے۔
لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، رسول اللہ سے میں اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ نظر عبادت ہے اللہ کے لیے مانو، وما نذرتم من نذر، جو تم نظر مانتے ہو اللہ کے۔ طواف عبادت ہے اللہ کے گھر کے علاوہ کسی قبر وغیرہ کا طواف شرک ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کرے وہ بیت اللہ شریف کا۔ استغفار عبادت ہے، بخش معافی مانگ، استغفروا ربکم، ایک رب سے استغفار کرو۔ توبہ عبادت ہے، یا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو ایک اللہ سے توبہ کرو۔ رجوع عبادت ہے، انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ امید عبادت ہے، اولئک یرجون رحمتہ، اپنے رب سے امید رکھتے ہیں۔ جو معبود کا ڈر، معبود کا ڈر اللہ کا، یہ عبادت ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو۔ اور محبت معبود والی وہ عبادت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگوں نے ایسے اپنے بنائے ہوئے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے صرف ایک اللہ سے محبت کرتے ہیں، معبود والی۔ ویسے تو آپ کو بھائی سے محبت ہے، باپ سے وہ نہیں، معبود والی۔ ڈر ایک اللہ کا، اور کسی کا نہیں کہ یہ میری چارپائی اٹھ دے گا اور میری گردن مروڑ دے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف رکوع سجدہ عبادت نہیں ہے، اور بھی بہت ساری باتیں میں نے آپ کو چند قرآن سے بتائے۔ تو یہ ساری باتیں کیا مطلب؟ دعا کرنا، سوال کرنا، فریاد پوری کرانا، مدد مانگنا، پناہ پکڑنی، اما جندنک رجل فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ پکڑ۔ یہ پناہ پکڑنا، غوث فریاد پوری کروانا، نظر نیاز چڑھاوا دینا، رکوع سجدہ قیام، رکوع ڈر اور خوف، اور اسی طرح طواف کرنا اور توبہ استغفار، یعنی ساری یہ باتیں ایک اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور شرک اگر کوئی توبہ کر کے مرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر بغیر توبہ کے مرے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو اور محمد رسول اللہ کا چچا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ شرک کی مذمت میں قرآن بھرا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی دلائل دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم بھی انسان ہو، تمہارے یہ ملازم بھی انسان ہیں، تم بھی مخلوق ہو، یہ بھی مخلوق ہیں۔ تم عارضی مالک ہو، کیا ان کو اپنی جائیداد میں سونے چاندی پیسوں میں شریک کرتے ہو؟ نہیں، تو پھر میرے ساتھ کیوں ملاتے ہو مخلوق کو خالق کے ساتھ؟ کچھ تو سوچو میرے بندو۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قل هو اللہ احد میں یہ ساری بات، اللہ ایک ہے ذات میں بھی، اور اسماء صفات نام و صفات میں بھی، اور عبادت کی ساری قسموں میں بھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا سواری پر، سفر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ میں نے کہا لبیک و سعدیک، جناب میں حاضر، میری سعادت ہے، حاضری، حکم ارشاد۔ پھر آپ چلتے رہے، کہا یا معاذ، پاس بیٹھے۔ کہتے ہیں میرے اور آپ کے درمیان صرف وہ جو پلان ہوتا ہے نا، کاٹھی لکڑی، بس وہی پھاس، یہ میں اتنا قریب تھا۔ دوبارہ فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ میں کہا لبیک و سعدیک، جناب میں حاضر، حکم ارشاد۔ پھر چلتے رہے، پھر تیسری دفعہ فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ میں نے کہا لبیک و سعدیک، جناب۔ یہ کیوں کہا؟ تاکہ متوجہ ہو، اگر ایسے بتا دیتے تو شاید توجہ۔ 3 دفعہ بلایا، اور پھر کیا کہا؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ ماں تجھے اس مسئلے کا پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تجھے اس مسئلے کا پتہ ہے؟ یہ سوال کیا۔ شگرد کو ویسے بات بتاؤ تو شاید یاد نہ رکھے، لیکن سوال کرو مجھے تو نہیں پتہ، سوچ کے پھر بتاؤ گے، یاد رکھے گا۔ تجھے اس مسئلے کا پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ مجھے نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے، یا اللہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو صحابہ کہتے تھے نا اللہ رسول بہتر جانتے، اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ ہمیں بتائیں گے اگر آپ کو پتہ۔ اور کئی دفعہ ایسے حدیث میں موجود ہے کہ آپ سے بات پوچھی گئی روح کے متعلق، آپ چپ ہو گئے،
صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، وہی آ رہی، وہی آئی، آپ نے پھر بتا دی. ایسے کئی واقعات. تو اللہ کو پتہ ہے یا اللہ آپ کو بتائیں گے. فرمایا معاذ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ بندے اللہ کی عبادت کریں، بندے اللہ کی عبادت کریں. وہ بات بتا چکا ہوں، ہر قسم کی، زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، مالی بدنی، سوال، استغاثہ، فریاد پوری کرانا، دعا، رکوع، سجدہ، خشوع، خضوع، محبت اور امید رکھنا، نذر، نیاز، چڑھاوا، ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کی کریے کریں. آگے وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شراکت، کمپنی، سسٹم، سان پان اللہ کے ساتھ کسی نبی، رسول، ولی، پیر کو نہ ملا. یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے. پیدا کیا، کھلاتا پلاتا ہے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، ندیاں، نالے، پہاڑ، سمندر، دریا، لاتی، کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، بیوی بچے، گھر بار دیکھنے کا، سننے کے لیے اس کا یہ حق ہے. بندے یہ حق ادا کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کر. اس کا مطلب کیا؟ شرک کرو گے تو کوئی حق ادا نہیں ہوا. اللہ کا حق ہے کہ عبادت کرے، اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کریں. پھر فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق ہے. اچھا یہ ایسے نہیں ہے جیسے میرا آپ پر ہے اور آپ کا مجھ پر. غلاموں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اس نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمے لی ہے بات کہ پھر بندوں کا مجھ پر حق ہے. ایک آدمی کھاتا پیتا، ایک آدمی جاتا ہے اس کے پاس، یار ہماری ضرورت پوری کر دو، یہ گھر کے اندر سردیاں ہیں، ہمیں لحاظ وغیرہ چاہیے، گھر میں دانا پانی نہیں ہے. کہتے ٹھیک انشاءاللہ آپ کو. بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال دول میں اور برکت کرے. ضرورت مند آتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بلکہ بغیر ان کے آنے کے اندازہ لگا کے پتہ کر کے کرنی چاہیے. اچھا وہ پھر جاتے ہوئے کہتے ہیں جناب یاد رکھنا بھائی یہ تیرا حق ہو گیا ہمارے ذمہ. اب اس کا حق ہے اس پر، یہ تیرا حق ہے ہمارے ذمہ. کیا حق ہے؟ یعنی اس کو تسلی دے رہا ہے کہ بس ہوں ساڈے ذمہ ہو گئی گل. اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں بیچارہ. اللہ 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 کتنی طاقتوں، قدرتوں، خزانوں والا. وہ کہتا ہے بندوں کا مجھ پر حق ہے. تو بندوں کا ایسے حق نہیں ہے جیسے میرا آپ پر ہے اور آپ کا مجھ پر ہے. یہ اللہ نے اپنی مہربانی سے، فضل و کرم سے اپنے ذمے لی ہے بات. جیسے فرمایا کانا حقا علینا نصر المومنین، ہمارے ذمے ہے سچے مومنوں کی مدد کرنا. تو بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ ان کو جنت ضرور دے، چاہے شروع میں دے دے، چاہے ان کو گناہوں کی سزا دے کے پھر دے دے. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہ اگر اللہ چاہے گا تو شروع میں معاف کر کے جنت دے دے، یا جہنم میں سزا دے کے. بہرحال جو اللہ کا یہ حق ادا کرتا تھا وہ جنت میں ضرور آئے گا، چاہے شروع میں آ جائے اور چاہے سزا بھگت کر. تو یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے، بندوں کا اللہ پر. اللہ صمد، اللہ بے نیاز، بے پرواہ. کیا مطلب ہے اللہ بے نیاز، بے پرواہ؟ ہماری اردو زبان جو ہے نا ایک کنگلی ہے. عربی بڑی وسیع زبان ہے. عربی کے اندر گھوڑے کے 400 نام ہیں اور پتہ نہیں کتنے نام ہیں تلوار کے. عربی کے اندر ہر چیز کے کئی نام، ہر کام کے کئی نام. جو یعنی میرا مطلب عربی بہت وسیع زبان. اس لیے تو اس میں قرآن آیا. تو اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. یہ جنت والوں کی زبان یہی ہوگی عربی. قبر سے چلے گا کام آگے تک سب یہ عربی چلے گی. اچھا وہاں پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، عمل. جس کا عمل ہوگا اس کو جواب آ جائیں گے، قبر میں عربی بولے گا ماشاءاللہ فر. اور جس کا عمل نہیں ہوگا نا، اس نے 60 ڈگریاں عربی میں پی ایچ ڈی کی ہوں تو مجھے تو نہیں پتہ، حدیث میں آتا ہے. پوچھیں گے رب کون ہے، وہ کہتے ہیں ہاں پتہ. عمل سے زبان چلے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبان ہے اس کو بڑا مالدار بنایا. الصمد کا کیا معنی ہے؟ کوشش کرتا ہوں. سارے انبیاء، صلحات، قیاس، زہداء، شہداء، علماء، بادشاہ، رعایا، جن، فرشتے، پوری کائنات، گدیوں مزاروں والے، قبروں والے، زندے مردے، کلندر، سائنس، ساری کائنات، نبی، رسول، سب مل کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے. نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور.
اب میں آپ کو اشارے کروں گا کیونکہ آپ سن چکے ہیں. نوح علیہ السلام پاس بیڑا ہے اور بیٹا سامنے غرق ہوا. اللہ سن بے پرواہ ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں, بے گناہ, کافی عرصہ گزر گیا, دل چاہتا ہے باہر آنے کو, خام والے کو تعبیر بتائی, اور جو رہا ہو رہا تھا اس کو کہا یار اذکرنی عند ربک, بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا کہ وہ جو بے گناہ پڑا ہے ہمارے لحاظ سے کوئی عیب نہیں ہے. ایک آدمی مظلوم ہو کو جا رہا ہو, یار میری فیل بھی آگے چلا دینا, یار میں یہاں پڑا ہوں. لیکن نبی رسول کے مقام کے لحاظ سے بڑی اونچی بات تھی, ان کا مقام بڑا اونچا ہے. یوسف علیہ السلام نے بے گناہ عفت و عصمت کا امام, اللہ نے اس کو بڑی شان بخشی, لیکن اس کی اتنی بات اللہ کو پسند نہیں آئی کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ سردار اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا. فلبث فی السجن بضع سنین, اللہ نے اس بات پر کئی سال قید اور بڑھا دی. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز بے پرواہ. یونس علیہ السلام, اللہ کا قانون ہے کہ نبی رسول پیغام دیتا ہے قوم کو, اگر وہ نہ مانے تو پھر ان پر عذاب آتا ہے. اللہ نبیوں اور رسولوں کو پہلوں کے اوقات بتاتا ہے, ان کے حالات بتاتا ہے. یونس علیہ السلام نے نینوے والوں, عراق کا شہر تھا, ان کو اللہ کا پیغام جو ہے انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا اب تم پر عذاب آئے گا, میں جا رہا ہوں. اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی ایک کام کرے تو فارغ, آپ اپنے بیٹے کو بھیجیں, ملازم کو بھیجیں, فلاں کام کر وہاں یہ چیز پہنچا, اس کے بعد وہ فارغ ہے. لیکن نبی کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے. نبی نے پیغام دے دیا, قوم نے نہیں مانا, تو نبی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جیسے پہلے نبی رسول پیغام دے کے اور قوم جب نہیں مانتے تھے تو وہ چلے جاتے تو وہاں عذاب آتا تھا. وہ یہ بات تھی ان کے ذہن میں, تو وہاں سے چل پڑے ناراض ہو کر. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جب میرا حکم نہیں آیا نکلنے جانے کا تو کیوں گیا. اللہ نے قرآن میں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, مچھلی والے کی طرح نہ ہونا. اللہ کو تو حق ہے ہر ایک کو ڈانٹے, مچھلی والے کی طرح نہ ہونا. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے مدینہ دے دیا, لوگوں کو اجازت دے دی, جا رہے, خود نہیں گئے. کب گئے؟ جب اللہ کا حکم آیا. یہ تھی بات. انہوں نے سمجھا کہ میں کوئی غلطی نہیں کر کے جا رہا, اللہ کے سامنے وہ غلطی کر کے جا رہا تھا. مشارہ واقعہ سنا ہے, یونس علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تھا. تو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اللہ نے تنبیہ کی اس بات پر کہ انتظار کیوں نہیں کیا. اللہ سمد, اللہ بے نیاز بے پرواہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بخاری شریف قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب, سب مسلمانوں کا ایمان ہے. اس کے اندر واقعہ موجود ہے بخاری شریف میں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کا دن ہوگا, ابراہیم علیہ السلام کا باپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائے گا اور کہے گا کہ میرے بیٹے اللہ سے میری بات کر. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ بابا میں نے آپ کو اتنا سمجھایا, آپ نے وہ بات وہاں نہیں سمجھی, آج تو بڑا مسئلہ ہے, نہیں کرو نا بیٹو.
بیٹا بات کرو کرو، میں تمہارا ابو ہوں، باپ ہوں، کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بخاری شریف قرآن حدیث پڑھے تو پتہ چلے، کس سے کہانیاں باب ہے۔ ابھی میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ اللہ پڑھنے سے علم، میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی مانگے اس کو بھی کبھی بغیر مانگے بھی ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے، لیکن دین ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ، آپ والی نماز، آپ والا طریقہ، آپ والی سنت، آپ والا درود وظیفہ، یہ دین صراط مستقیم نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا بغیر دعا، طلب، تڑپ، تحقیق، ریسرچ، غور و فکر، بغیر محنت کے پڑھنے کے یہ نہیں ملے گا۔ اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ تو کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جہاں کو لگا لگا تھا لگا، پھر کہیں لگے پھر تم ہی لگا۔ پھر یہ سیکھنے سے لوگ پڑھتے نہیں نا۔ بخاری شریف مترجم ہر جگہ موجود ہے، کو پڑھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہاں دعا کریں گے، اللہ فرمائیں گے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ اللہ ان کے باپ کو ایک جانور کی شکل دے کر خون میں لتڑا ہوا فرشتوں سے پکڑوا کے جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ اب اگلے بھی کانپ گئے، پچھلے بھی کانپ گئے کہ یا اللہ تیرا قانون اٹل ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا اس پر جنت حرام ہے، تیرا قانون اٹل ہے۔ لیکن اگلے بھی مان گئے، پچھلے بھی مان گئے، تو خود ہی تو قانون بنانے والا ہے، اس میں ترمیم کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، خود نبی رسول، اس کے دو بیٹے نبی رسول، پوتا نبی، پڑپوتا نبی، ہزاروں نبیوں کا بابا، دو قبلوں کا وارث، تیرے لیے اس نے بادشاہ سے ٹکر لی، حکومت سے ٹکر لی، برادری سے ٹکرایا، آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا، بھی بچے کو جنگل میں چھوڑا، سب کچھ قربان کر کے بوڑھے ابراہیم نے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ اور آپ نے خود تعریف کی ہے کہ قرآن میں کہ ابراہیم نے جو ہے اپنے آزمائشیں جو ہیں وہ اس میں پوری طرح اترا اور پورے کر کے دکھایا۔ تو ایک سفارشی سی، ایک تو جانے دو، ایک تو جانے دو، اگلے بھی مان گئے، پچھلے بھی، ایک تو۔ اللہ فرماتا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے بندو میرے قانون نہیں بدلتے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقے نہیں بدلتے، یہ تمہارے قانون ہیں۔ ایک سطر قانون ہوتا ہے اور 3 صفحے ترمیم ہے، مسئلے حل کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں لگ رہا 70 سال تو بنی اسرائیل طرح بھی کیڑے پاسے جانا ہے۔ میرے قانون نہیں بدلتے، قانون میرا اٹل ہے، اور میں ظالم بھی نہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں ظالم بھی نہیں، لیکن میرا قانون اٹل ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول کا چچا ہو، شرک کفر پر مرے گا، جہنم میں جائے گا۔ دماغ اپنے صاف کر لو، کھڑکیاں صاف کر لو، یہ کچھ نہیں بنے گے، قبر مزار وسیلے وصولے کچھ نہیں کریں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے کام نہیں آ سکے تو تم کیا ہو؟ اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، سارے انبیاء، صالحات، کیا زہداء، شہداء، علماء، بادشاہ، رعایا، قبروں، درگاہوں، آستانوں والے، فرشتے، جن، انسان، پوری کائنات اللہ کے آگے بے بس ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے کرے۔ اللہ اکبر، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان۔ یا اللہ تیری اتنی تعریف، توصیف، کبریائی، عظمت، بڑائی ہے جتنی تیری شان اور مقام کو لائق ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصرهم نصرا عزیزا، اللہم انصرهم نصرا قویا، اللہم اذل اليہود والنصارى، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، شتت شملهم وفرق جمعهم، وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔